میاں صاحب جو تھے جب وہ سیاست میں تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے میٹنگ میں؟ بالکل شہباز شریف بڑے اچھے آدمی، واقعی میں ایسا تھا کہ وہ بیٹھ کے ملک کے بارے میں پریشان ہوتے تھے؟ ایمان سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں کہ وہ نہ صرف مجھے تو پتا ہے، میں تو دیکھے ہوئے ٹھیک ہے کہ وہ پریشان بھی ملک کے بارے میں ہوتے تھے. جب 2012-13 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی، میں اس زمانے میں لاہور میں رہتا تھا، پنجاب بورڈ کا ہیڈ ہوتا تھا، تو گھنٹے پہ گھنٹہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ لوگوں کو پتا ہے بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی، مطلب 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پنجاب کے گاؤں میں، سندھ کے گاؤں میں، کے پی کے گاؤں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور آج بھی سندھ کے بہت سارے اضلاع میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ملک اچھا ہو جائے. یہ غلطیاں ہوتی ہیں ہماری جو ہم کو سمجھ نہیں آتا ہم کو کیا کرنا ہے. سیریسلی آئی ٹیل یو دس کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھدار اتنے جو سیاسی کے اور لیڈران یا جتنے اور لیڈران ہیں وہ اتنے ہوشیار نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. کمپٹنسی کا مسئلہ، کمپٹنس کا بہت سیریس مسئلہ ہے. بہت دیر سے یہ لوگ بیٹھے ان کی طرف چلیں گے، ان کے پاس سوالات ہیں، مگر ایک چیز کلیئر پوچھوں گا اسٹریٹ، مسلم لیگ نون کیوں چھوڑ دی؟ نکالے گئے یا آپ نے کہا کہ یار اب بنتا نہیں میرا ادھر؟ دیکھیے میں سچی بات ہے کہ میں کھلی باتیں کرتا تھا جب وزیر بھی تھا نا، میں کھل کے بول دیتا تھا کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آئی واز ویری کلیئر. جب میں وزارت سے ہٹا تو 1-2 مرتبہ، پہلی مرتبہ جب ڈار صاحب نے 5 روپے پیٹرول کم کر دیا اور مجھے پتا تھی کہ IMF سے جھگڑا ہوگا اور ڈالر بھی کم کر دیا تھا آتے ہی، تو میں نے کہا ریکلیس ہے یہ. اس کے بعد میں نے 1-2 آرٹیکل بھی لکھے، تو وہ مسلم لیگ کو بھی پسند نہیں آئے، ان کی بھی تھوڑی سی ناراضگی ہوئی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں سیاسی پارٹی کا ممبر ہوں، ان کی نوکری نہیں کرتا ہوں. صحیح بات ہے. میں نوکری جو ہے وہ صرف حکومت پاکستان کی کری، کسی فرد واحد کی تو نوکری نہیں کری ہے. تو جو میری مرضی آئے گی میں بولوں گا. اگر کسی کو پسند ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کسی کو پسند نہیں ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. خدا نخواستہ کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دینا چاہیے. صحیح بات. اچھا آپ مطلب آپ اگر کسی کو تالی بجانی تو بجا لو، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے، تالی بجنی چاہیے تھی. آپ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے امپلائیز ہوں گے انڈر، آپ کو ہمیشہ آرڈر دینے کا، آرڈر کیا مطلب آپ کو اپنی ٹیم سے ڈیلیگیٹ کرنے کا، کام کروانے کا. ایک اتنے بڑے آدمی کو جو PhD بھی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے، عجیب سا نہیں لگتا تھا کہ یار میں لے رہا ہوں آرڈر جن لوگوں سے، شاید وہ اتنے کمپٹنٹ نہ ہوں؟ نہیں کوئی بری بات نہیں. دیکھیں پرائم منسٹر آپ کا باس ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آپ کا باس ہوتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے، آپ فائنانس منسٹر ہوتے ہیں تو آپ بحث ضرور کرتے ہیں، آپ ECC کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ اس میں کوئی مطلب میرا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ میں وہ نہیں تھا. ہر بات شہباز صاحب میری نہیں مانتے تھے، لیکن ہر بات میں بھی ان کی نہیں مانتا تھا. اچھا یہ تھا اتنا؟ ہاں وہی کوئی مطلب نہیں کہ مطلب آئی انڈرسٹوڈ کہ ہی از کمنگ فرام دا رائٹ پلیس، ان ہز ہارٹ ہی از رائٹ، ٹھیک ہے. اور آئی آلسو انڈرسٹوڈ کہ مفتاح از آلسو کمنگ فرام دا رائٹ پلیس. لیکن کوئی چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو گندم کی پرائس کا ہوا تھا، تو میرے تو نکلنے کے بعد ہوا تھا، تو میرا یہ خیال تھا کہ 3000 روپے کے اوپر سے زیادہ گندم نہیں ہونی چاہیے. طارق بشیر چیمہ صاحب جو اس وقت کے فوڈ منسٹر تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ 3200 روپے من سے زیادہ حکومت کو پرائس نہیں بڑھانی چاہیے. ایسے ہی بتا دوں کہ 2 سال پہلے پرائس تھی 2200 روپے گندم خریدنے کی کسان سے، فارمر سے، حکومت پنجاب، حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی. تو وہ اچانک حکومت نے 2200 سے بڑھا کے 4000 کر دی، 3900 روپے کر دی کسان کو بہتر کرنے کے لیے. جو ہمارے سیاسی لیڈران جو ایک بات نہیں سمجھ سکتے، اور یہ کمپٹنس کا بھی فقدان ہے کیونکہ 6 مہینے بعد وہ ہوتا ہے، کہ جب گندم مہنگی ہوتی ہے نا تو آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہاں ظاہری بات. یہ آپ سب کو سمجھ آتی ہے نا بات کہ گندم مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ہوگا. یہ بہت سارے سیاستدانوں کو نہیں سمجھ آتی کہ گندم مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ہو جائے گا. تو سب بڑے خوش ہیں کہ آٹا سستا ہو گیا. پھر بولتے یار یہ گندم کس نے کم کر دیا، دیکھو یہ اسکینڈل ہے. تو بھائی یہ اسکینڈل نہیں ہے. آپ نے 2200 روپے سے 4000 روپے کری تو آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے تھی کہ آٹا مہنگا ہوگا. جب آٹا آپ جب 3900 روپے کا آٹا خرید رہے ہیں اور 4600 روپے کا گندم بیچ رہے ہیں، گندم خرید رہے ہیں 3900 کا، 4600 کا بیچ رہے ہیں، تو آٹا جو ہے 5000 5500 روپے پر من ہو جائے گا، یعنی کہ 150 روپے کلو ہو جائے گا. وہ ہو گیا. پھر آپ کو پریشانی ہوئی تو کیئر ٹیکر نے امپورٹ شروع کر دیا. اب پرائس ٹوٹ گئی. اب جب پرائس ٹوٹ گئی اور آج پنجاب میں اور پاکستان بھر میں روٹی سستی ہوئی ہے تو بڑی حکومتیں بڑا خوش ہیں کہ دیکھو ہم نے روٹی سستی کر دی. لیکن وہ فارمرز کے جس کو آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ سے 100 روپے کلو لیں گے، جس نے اپنا ایکریج بڑھا دیا، اراضی بڑھا دی، جس نے خرچہ ڈال دیا، اس نے DAP خرید کے ڈال دیا، اس نے یوریا مہنگا خرید کے ڈال دیا، اس نے اپنی خون پسینے کی اس میں محنت ڈال دی، کمائی ڈال دی، اس کو آپ نے کہا اچھا ہم گندم نہیں خرید رہے. تو یہ حکومت